سب سے پہلے جو لفظ مسلم ہے یہ ایک عربی لفظ ہے. اس کو مروجہ طور پر یا اس کا جو لفظ ہے اس کو ایز اٹ از ایسے جو کدوں ہماری اردو زبان میں بھی یہ لفظ آ گیا ہے، بلکہ اس کو ڈسٹورٹ کر کے مسلمان بنا دیا. مسلم لفظ کو مسلمان ہماری لینگویج میں یہ لفظ آ گیا، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے. اس عربی لفظ کے معنی اردو زبان میں سر تسلیم خم کرنا، یعنی سر تسلیم خم کرنا، جھک جانا، سبمٹ کرنا. انگریزی میں سبمٹ کرنا. کسی بھی بات کو جب آدمی سبمٹ کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، سر جھکا دیتا ہے کسی بات کے آگے، وہ اس کو عربی میں مسلم کہتے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اللہ کے اور دین سے کوئی وابستگی نہیں. میں ایک جنرل معنی آپ کو پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لفظ عربی کا لفظ کا معنی مسلم کے معنی سر کو تسلیم خم کر دینا، سبمٹ کر دینا، جھک جانا کسی بھی بات کے آگے. تو یہ ہو گیا مسلم. یہ ہمارے اندر انسان کے اندر، ہم سے مطلب انسان کے اندر یہ فطرت ہے سر جھکانے کی، سر تسلیم خم کرنے کی. جس چیز یا جس بات کے آگے وہ سر تسلیم خم کرتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، اس بات کے آگے وہ مسلم ہو جاتا ہے. اس بات کے آگے جس چیز کے آگے آپ نے سر تسلیم خم کیا، سبمٹ کیا، تو آپ اس بات کے مسلم ہیں، اس بات کے سر تسلیم خم کردہ ہیں. عربی میں مسلم ہیں آپ. تو مسلم جب عربی میں کہتے ہیں تو اس کے کوئی معنی آپ کے ذہن میں نہیں آتے. جب آپ اس کے ترجمہ کرتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، وہ آپ کو سمجھ میں آئے کیا مقصد. یعنی کسی بھی بات کے آگے جب آپ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو اس کے معنی ہے مسلم عربی میں. دوسرا جو لفظ ہے عربی میں، یہ انگلش لینگویج میں بھی ٹرانسلیٹڈ نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتا چلوں، مسلم انگلش میں بھی یہ ورڈ مل جائے گا آپ کو مسلم ڈکشنریز میں. انگلش میں اس کے معنی بنیں گے، مسلم کے معنی انگلش لینگویج میں سبمٹر. تو اردو میں بھی سر تسلیم خم کرنا، جھک جانا، اور انگلش میں اس کے معنی ہے سبمٹر. اب ایک اور لفظ عربی میں جو کہ اردو لینگویج میں یا انگلش لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، وہ ہے اسلام میں اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کے معنی بتاؤ بھائی. یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کے کیا معنی ہے؟ تو اردو میں اسلام کے معنی سلامتی، امن سلامتی حاصل کرنا. جیسے انگلش میں ٹو اٹین پیس، یعنی حاصل کرنا سلامتی. جب حاصل کرتا ہے وہ ہو جائے گا لفظ اسلام. میں نے کہا آپ لوگوں کو شروع میں اپنی گفتگو کرنے سے پہلے السلام علیکم، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سلامتی ہو آپ کے اوپر. جب میں نے کہا السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب کے اوپر، یہ میں نے عربی میں کہا تھا. اسلام کے معنی سلامتی مجھے حاصل ہو. السلام سلامتی ہو آپ کے اوپر، اسلام سلامتی مجھے حاصل ہو. تو جب ہم کہتے ہیں اسلام، اب آپ لوگوں کو معنی نہیں، جب آپ سمجھ جائیں اس کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنے، جو آدمی حاصل کر رہا ہے یا حاصل کرنے کو اسلام کہتے ہیں. مسلم سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، جھک جانا. یہ دو لفظوں کے معنی، کیونکہ جب میں یہ عربی میں آئے گا یہ لفظ، آیات میں جب یہ لفظ آئیں گے تو آپ اپنے ذہن میں اس کے معنی میں بتاتا بھی جاؤں، لیکن اس طرح دیکھیں گے تو آپ کو وضاحت ہوگی. اگر آپ کے معنی نہیں، ایک لفظ کے معنی آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ کے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسرا ایک اور لفظ ہے دین، مالکی یوم الدین. مالک اونر، کسی چیز کا مالک ہونا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مالک. یوم کہتے ہیں ایک دن کو، ڈے کو. یوم الدین فیصلے کے دن. دین کے معنی فیصلہ، دین کے معنی فیصلے کے دن کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک. مالکی یوم الدین، تو دین کے معنی ہو گیا فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ. تو عربی میں دین کے معنی کوئی مذہب نہیں ہے. دین کے معنی مذہب نہیں ہے جو ہماری مروجہ طور پہ دین کو استعمال کیا جا رہا ہے مذہب کے طور پہ. صاحب آپ کا مذہب ہے، میرا دین ہے. جی نہیں، دین کے معنی فیصلہ. اور ہم زندگی میں جب بھی کسی بات پر فیصلہ کرتے ہیں
اس کے ہم جواب دیں قیامت کے روز. تو ہر فیصلہ ہم جو کریں گے وہ کیا کریں گے؟ جو ہمارے اللہ کی جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، جو گورننگ آیات ہیں، اس کے مطابقت میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ آگے آیت میں آئے گا، لیکن ابھی تو میں لفظ کے معنی بتا رہا ہوں. دین کے معنی فیصلہ، مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا، اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا. اور مذہب آیا ملت، ملت کے معنی مذہب. کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ تو آپ عربی میں کہیں گے ملت کیا آپ کی، تو ہمیں آیت پہ پتہ چلے گا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. ملت کے معنی مذہب، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. ملت کے معنی مذہب. تو ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم، باپ دادا ابراہیم ہے، ان کا مذہب ہے. اللہ نے یہ مذہب جو بنایا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب ہمیں دیا ہے. لیکن جو فیصلہ ہے وہ سلامتی حاصل کرنا ہے. فیصلہ دین کیا ہے؟ فیصلہ. مذہب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب. یہ آیت میں آئے گا آگے. لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ 3-4 الفاظ جو ہیں یہ ہمارے آیات میں لفظ آئیں گے، ان کے معنی عام طور پہ نہیں کیے جاتے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. لہٰذا میں نے ان کے معنی کر کے آپ کو یہ وضاحت کر دی ہے کہ معنی آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. سورہ الحج 22 اس کی آیت ہے 78. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور جاہدو، تم جد و جہد کرو اللہ میں جیسے اس میں جد و جہد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا، اس نے دین فیصلے یعنی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ملت مذہب ہے. اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سر تسلیم خم کرنے والا مسلمان رکھا ہے. اور اس میں بھی اور تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس صلاح نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ تمہارا سرپرست ہے، مولا ہے. پس وہ نعمت دینے والا سرپرست ہے اور وہ نعمت دینے والا مددگار ہے. یہ آگے لکھا ہوا ہے. مذہب کون سا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا کا مذہب ہے. مذہب میں نے کہا تھا شروع میں دیکھیے ملت، یہ دیکھیے لفظ آ گیا، سارے لفظ آ گئے. دین آ گیا، اسلام آ گیا، مسلم آ گیا، اب یہ مذہب آیا. میں نے 4 الفاظ بیان کیے تھے شروع میں، اسلام سلامتی حاصل کرنا، مسلم سر تسلیم خم کرنا، دین فیصلہ. اب آیا ملت. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا کا مذہب ہے. مذہب کس کا ہے؟ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام. ہوا سماکم المسلمین، اسی نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، سر تسلیم خم کرنا. من قبل وفی ہذا، پہلے سے اور اس میں آج بھی. اب پتہ چلا کہ دیکھیے مسلم پھر آگے لفظ، یعنی ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے اسی نے تمہارا نام مسلم سر تسلیم خم کردہ رکھا ہے. اب عربی میں نام جو ہوتا ہے، جیسے اللہ کے بھی بہت سارے نام ہیں، ہے نا کہ اللہ کے بھی نام ہیں. تو وہ جو اللہ کے جو نام ہیں وہ ایکچولی صفاتی نام کہتے ہیں ان کو، یعنی اللہ کی وہ صفت ہے. وہ الرحمن ہے، رحم کرنے والا، قہار ہے، جبار ہے، ودود ہے، یہ ہے نا صفات. یہ ساری اس کی کوالٹیز ہیں، ایڈجیکٹو کوالٹیو نیمز، یعنی کہ وہ صفاتی نام ہے جس کے تحت وہ ایکٹ کرتا ہے اللہ. اسی طرح ہمارا نام جب مسلم رکھا، ہماری صفتی نام ہے کہ ہم سر تسلیم خم کریں گے. یہ جو پوری آیتیں میں پڑھتا آ رہا ہوں، ہم سر تسلیم خم کریں گے. اللہ کو کریں یا کسی اور کو یہ الگ بات ہے، لیکن کرنا سر تسلیم خم کرنا ہے انسان نے.
جو بھی انسان ہے وہ سر تسلیم خم کرے گا، یہ اللہ نے اس کی صفت رکھی. ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام یعنی صفاتی نام سر تسلیم خم کردہ رکھا ہے، یعنی تم سبمٹ کرو گے، سر تسلیم خم کرو گے. من قبل، پہلے سے رکھا ہوا، وفی ہذا، اور آج بھی ہر زمانے میں ہم سب انسان کا جو نام ہے سر تسلیم خم کردہ ہے. تو ہماری جو صفت ہے اور ہمارا نام ہے، چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں، ہم جب کہیں ہم مسلم ہیں، کس کے؟ اللہ کی آیت کے لیے، اللہ کے لیے. اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو آپ ویسے بھی سر تسلیم خم کردہ ہیں. کس کے سر تسلیم خم کردہ ہیں آپ؟ وہ آپ بتائیں گے. آپ کس کے سر تسلیم خم کردہ ہیں؟ بتائیں آپ کس کے سر؟ آپ کہیں گے میں جو سب میں سنی مسلم ہوں. کون سنی؟ آپ کون ہیں؟ شیعہ مسلم. آپ کون ہیں؟ حنفی مسلم. آپ کون ہیں؟ حنبلی مسلم. دیکھیے بتا رہے ہیں آپ کس کے مسلم ہیں. شافعی مسلم. اچھا آپ کون سے؟ یہ آپ بتا رہے ہیں ہم اس کے مسلم ہیں، سر تسلیم خم کر رہے ہیں اس کے. اور یہ کنفیوژن ارائز ہوا ہے. ہم اس کے آرام سے کہتے ہیں، باقاعدہ آرام سے. آج جو لیکچر آپ سن رہے ہیں اس کے اندر ہے کہ مسلم، آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے کس کے مسلم ہونا ہے آپ نے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب اللہ نے رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھ کر سر تسلیم خم کردہ اللہ نے رکھا ہے. تو آپ سر تسلیم تو خم کردہ ہے، لیکن کس کے ہیں آپ؟ تو آپ باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اصل میں. ذرا ہم جو ہے نا، ہم لوگ سنی مسلم ہیں، ہم حنفی مسلم ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبل ہیں، سارے ہم حنبل بتائیں گے ہم مسلم کا ہے کہ مسلم سر تسلیم خم کردہ. یعنی اب دیکھیے کرسچنس کو لے لیں آپ. کرسچنس کہہ رہے ہیں ہم کرسچینٹی کو مانتے ہیں. کس کو سبمٹ کر رہے ہیں؟ کس کو سبمٹ کر رہے ہیں؟ کرسچن مذہب کو. تو وہ کس کے مسلم ہو گئے؟ کرسچینٹی کے مسلم ہو گئے. ہندو کس کو سبمٹ کر رہے ہیں؟ ہندو مذہب کو. تو وہ مسلم ہندو ہو گئے. تو دنیا کے اندر ہر انسان مسلم سبمٹر ہے، کسی نہ کسی کو سبمٹ کر رہا ہے وہ. تو دیکھیے اگر میں کر دوں سر تسلیم خم کرنا، مسلم ہیں وہ کرسچن مذہب کے، تو مسلم کرسچن، مسلم لگاتے جا رہا ہوں عربی میں کیونکہ آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے تھے دن سے. اب میں مسلم کرسچن کہہ رہا ہوں، مسلم ہندو، مسلم بدھسٹ، مسلم سبمٹر ہندوازم، مسلم سبمٹر کرسچن، مسلم سبمٹر جو، مسلم سبمٹر، یعنی مسلم ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں سبمٹر ہوں کسی نہ کسی مذہب کا. تو وہ آئیڈینٹیفائی بھی کر رہا ہے کہ میں ہندو مسلم ہوں. مسلم نہیں کہہ رہا، سبمٹر. I submit to Bhagavad Gita, I submit to Gita, I submit to Bible, I submit to Avesta, I submit to Ahadith. جس کو آپ سبمٹ کریں آپ اس کے مسلم ہیں. یہ مسلم کے معنی سمجھیں. آج جو اتنا لیکچر جو دیا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہم کس کے مسلم ہیں، کیونکہ ہماری نیچر، ہماری فطرت، ہمارے اندر جو صفت ہے وہ ہے سبمٹ کرنے کی. اور سبمٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اللہ کو سبمٹ کیے ہوئے. جس شے کو، جس سوچ کو، جس آئیڈیالوجی کو آپ سبمٹ کر رہے ہیں، آپ سر تسلیم خم کردہ اس کے ہیں. یہ ہے اصل سسٹم. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں سے کہا کس کے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کو سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی، بیٹو یاد رکھنا کس کو تم سر تسلیم خم کرو. انہوں نے کہا ہم اللہ کو سر تسلیم کریں گے. تو آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کی آیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. خالی مسلم کہہ دینے کے بعد، اور اگر آپ آیت نہیں جانتے تو آپ کس کے سبمٹر ہیں؟ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو فلسفہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جو فلسفے آپ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ ہوتا ہے اور ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کردہ ہیں، تو آپ اس کے مسلم ہیں.